کہیں گے آپ؟ سن رہے ہیں یہ؟ جی جی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیجیے. والیوم کم ہے. جی بتائیے. بولیں سر. میں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں یہ سمجھ نہیں آ رہی. طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سر میں یہیں بیٹھا ہوں, کافی بڑا سا ہوں, تو آپ بتائیں. تھینک یو. نیکسٹ کال لیتے ہیں بیچارے. نیکسٹ کالر ایک ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہمارے ساتھ؟ میں گلاسگو سے آصف شامی بول رہا ہوں پلیز. کیسے ہیں جناب, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہلو, کیا کہنا چاہیں گے آج سر؟ ہلو جی آصف صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ نے ابھی پروگرام میں کہا کہ عزت جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. عزت دی نہیں جاتی, عزت ارن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ عزت کیسے ارن کی جائے گی سر؟ سزا دی گئی. ان کا مورلی جو تھا کردار ہونا چاہیے تھا کہ وہ ریزائن کر دیتے, اس طرح ان کی عزت ارن ہوتی. اور بات جو اپیل وغیرہ یہ جو کورٹ کے سسٹم ہے یہ بعد میں وہ نپٹتے رہتے. اس ملک میں طاہر صاحب کو بھی پتہ ہے, ان کے بال سفید ہو گئے اس ملک میں رہتے ہوئے, کہ اگر کوئی سیاسی لیڈر کسی قسم کی غلطی یا آئین کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا وہ خود ہی ریزائن کر دیتا ہے بیفور کو ایسی پیپر میں کوئی ایسی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے, صحیح ہے. بعد اس کے جو تو آپ کا خیال ہے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا؟ ضرور کر دیتے چلو وہ ریزائن تو نہیں ہوا, تو اب کیا ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں یہاں پر؟ ہمارے وزیر اعظم آپ کے عوام یہ اس بات کا مجھے جواب دیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا. بھئی ہم تو دے نہیں سکتے نا, ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. اس کا مجھے جواب دیں کہ عزت ارن کی جاتی ہے, انہوں نے عزت ارن نہیں کی. ٹھیک ٹھیک بالکل صحیح ہے. چلے نیکسٹ ٹائم آپ میک شور کرنا کہ یہ دوبارہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو ہم ووٹ نہ دیں کہ جو عزت ارن نہیں کر رہے. یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, بڑا اچھا آپ نے جواب دے دیا ہے, تو ہم تو نہیں اس کو ہٹا سکتے. تھینک یو ویری مچ فار یور کال. تھینک یو. صحیح. یہاں پر پھر جیسا کہ انہوں نے بات کی کہ یہی ہونا چاہیے تھا, ریزائن کر دیتے, بعد میں کورٹ کچہری کے کیس نمٹتے رہتے. ایک طاہر صاحب آپ نے بھی بات دیکھی ہوگی, کرسی پہ کوئی آ کے پھر نہیں اٹھتا. سارا نہیں دیکھیں, اس سے ٹوٹلی ان کی جو بات گلاسگو سے کال کر رہے تھے بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ تھا. ان دس کنٹری کسی پہ کوئی الزام لگ جاتا ہے تو پہلے کیس تک جانے سے پہلے وہ ریزائن ہو جاتا ہے. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے کیونکہ پاکستان میں کرسی بہت, پاکستان ہو, انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو, تھرڈ ورلڈ یا افریقہ ہو جائے, ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ چلتا آ رہا ہے کہ ہمارے بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم نے میرے بعد یو آر گدی نشین یا یو آر ایکسلنٹ. تو ان کنٹریز میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ پارٹی کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے. صحیح. یہاں پہ پرسنل چیز کچھ نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری عوام کو ایک اور بھی عادت پڑ چکی ہے کہ جو ہمارے ہم دیکھتے ہیں شب خون مارنا, مارشل لا نافذ ہونا, اس طرح سے اپنے حکمرانوں, اپنے لیڈرز کی تذلیل ہوتے ہوئے دیکھنا. ہم نے یہی دیکھا ماضی میں. دیکھا جائے قومی اسمبلی جیسا کہ سپریم ادارہ, فیصلے کرنے کا, پارلیمنٹ کو ہم مجاز سمجھتے ہیں. ظاہر ہے آئین, سپریم کورٹ کے فیصلے, پارلیمنٹ کے فیصلے, پارلیمنٹ کی بالادستی, اس کو چھوڑ کر عوام اگر آج یہ کہہ دے کہ یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, تو عوام فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں. فیصلہ وہاں عوام کرتی ہے جہاں ووٹ دیتی ہے. ووٹ آپ سوچ سمجھ کر ڈالیے, اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. بعد میں وہی بات ہے پارلیمنٹ کی, آئین کی, ہمیں فیصلوں کی یقیناً ہمیں ان کا احترام کرنا ہے. اور کیا خیال ہے یہاں پر تو قومی اسمبلی پر بھی اگر دیکھا جائے تو عائد ہوتی ہے ذمہ داریاں, سپریم کورٹ پر عائد ہوتی ہیں. تمام ہمارے جو لیڈرز جب کانفرنسز ہوتی ہیں, تمام فیصلے ہوتے ہیں, عوام آپ نہیں سمجھتے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ان باتوں میں. ابھی ڈسکشن کر کے بجائے کچھ پازیٹیو کام, کوئی تعمیری کام اپنائیں, تعلیم میں, لوگوں کی مدد کرنے میں, جہاں تک ہو سکے اپنا رول ادا کریں. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم ہر بات کو نا سپریم کورٹ تک لے جاتے ہیں. بیسک چیزیں ریکوائرمنٹ آف دا کنٹری از کہ بچوں کی ایجوکیشن, بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں وہ بڑے ہوں. ہمارے جو کاروباری ادارے ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس, اکاؤنٹیبلٹی, ٹیکس پے کریں. مجھے پرسوں پتہ لگا وی آر اونلی پیئنگ 11% ٹیکس. تو ہول نیشن آف دا پاکستان جو ہے صرف 11%. اس کنٹری میں 32% ہے. تو کتنا فرق ہے. مطلب یہاں پہ بھی پورے 100% لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اس کنٹری کے اندر بھی. تو 32% سے بڑا فرق پڑتا ہے.
اگر پاکستان تقریباً 15-20% پہ آ جاتا ہے ٹیکس دینے والوں میں صرف، تو ہماری چیزیں ہیلتھ بھی ٹھیک ہوگا، ایجوکیشن بھی ٹھیک ہوگی، ہمارے جو کرمنل ایلیمنٹ ہے وہ بھی رکنے شروع ہو جائیں گے. صحیح. اور دیکھا جائے تو جتنا جس کو موقع ملتا ہے اتنا تو ہر کوئی ہی کچھ نہ کچھ دھاندلی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ملوث نظر آتا ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، ان سے بات کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اور طاہر صاحب کو بھی بہت بہت سلام ہے. تو طاہر صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ اچھے کام کر رہے ہیں تو لوگ ان کی والدہ تک دعائیں دیتے ہیں ہم لوگ. انہوں نے اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آگے توفیق دے. تو ایسے ہی ہمارے ملک کے ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم ان کو عزت دیتے ہیں تو یہ جعلی بورڈ ڈال کے ہم ہماری جو اصل چیز ہوتی ہے اس کو گم کر دیتے ہیں. اس کے لیے یہی ہے کہ خدا کوئی ایسا وقت لے کے آئے کہ ان لوگوں کو پتہ چلے. ہر ایک کہ پیپل پارٹی پہ بہت سخت امتحان آئے ہیں لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پھر آئیں گے غلط کام کر رہے ہیں پھر پکڑ آئے گی. یہ کہ ہماری عوام جو پس رہی ہے اس پہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. مگر دعا کے ساتھ ساتھ میں تو بلیو کرتا ہوں کہ پلیز جو نیکسٹ الیکشن آ رہے ہیں پھر دوبارہ چوز کر کے ووٹ دیں. اگر دوبارہ ان لوگوں کو آپ نے لے آیا پھر 5 سال آپ بیٹھ کے گراؤ جلاؤ گالیاں والیاں، پھر وہ اچھا نہیں رہے گا. یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہی از رانگ، یہ پارٹی صحیح نہیں کری، تو یہ میک شور کریں کہ صحیح لوگوں کو، اپنی فیملیز کو، یہاں پر جو ہم 4 ملین لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ ہماری جو 180 ملین لوگ ہیں ان کو ہم بتائیں کہ پلیز ووٹ صحیح دینا اور لیٹس ہیو دا رائٹ پیپل ان. اچھا، ووٹنگ کے دوران بھی اس دور میں بھی بہت ایسے باتیں دیکھنے میں سامنے آتی ہے، جو جیت رہا ہو کہتے ہیں یہ تو دھاندلی ہو گئی ہے الیکشن. یہ کانسیپٹ چلتا آ رہا ہے نا، تو اس کو ٹھیک ٹائم کے ساتھ ایسا ٹھیک کرنا پڑے گا. بالکل. اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کافی انڈیا میں تو کافی بہتر ہو گیا. میں خود دیکھ کے آیا تھا وہاں پر بھی کہ ان کے الیکشن جو تھے مچ بیٹر ہو گئے اور چپ کر کے کانگریس کافی ساری سیٹیں ہار گئی. تو اگر پیپلز پارٹی یا کوئی اور نئی پارٹی آ جاتی ہے تو لوگ لے کے آئیں گے نا. ٹھیک. اور عوام کی ایکسپیکٹیشنز بھی جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے بالخصوص بات کی جائے بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی نے آنا ہے، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تھا، اس کے بعد مزید بہت زیادہ توقعات. تو روٹی کپڑا بنگلہ آپ نے کہا تھا. اور اگر دیکھا جائے تو چلیں یہ تو پارٹی کا نعرہ تھا لیکن عام لوگوں کا نعرہ ہوتا ہے روٹی کپڑا بنگلہ. اور اس کے علاوہ نواز شریف کو اگر دیکھا جائے، نون لیگ کو، ابھی تحریک انصاف کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل نہ دکھے تو اتنی ہی زیادہ توقعات وابستہ رکھیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہو، پوری ہونے کی کچھ تھوڑی توقع ہو. پروگرام کا وقت کیونکہ کم ہے، طاہر علی صاحب کیا میسج دیں گے آپ؟ آئی تھنک میں تو دوبارہ وہی کہتا ہوں، پلیز پورے پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں ایک بچے کو ضرور پڑھائیں آپ. از اونلی کاسٹ £1 a day. تو وہ ایک بچے کو آپ ایجوکیشن اتنی دے دیں کہ وہ اپنے بچوں کی طرح، جیسے ان کے اپنے بچوں کو ہم نے ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اس کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، پلیز ایک بچے کو پڑھا لیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ تھنگز ول اسٹارٹ گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر فار ہول سب کانٹیننٹ. بالکل، بہت اچھی، بہت خوبصورت آپ نے بات کی، بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ پروگرام میں آج بات کی گئی، وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے اس دورے کی جو برطانیہ کا 5 روزہ دورہ تھا، اپنے وفد کے ہمراہ وہ آئے تھے. وینس ٹی وی کی ٹیم نے بھی کوریج کی، طاہر علی صاحب وہاں پر موجود تھے. ساتھ ساتھ ہم نے جو کوریج کی ہے آنے والے دنوں میں جلد ہی، بلکہ آپ وہ پروگرام، وہ کوریج وینس ٹی وی پر ملاحظہ بھی کر سکیں گے، جو انٹرویوز ہم نے لیے آپ کے لیے. اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ معاشرے میں تمام وہ جو کچھ منفی ذہن میں اثرات پائے جاتے ہیں، سوچے پائی جاتی ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ میڈیا کا یہاں پر رول بہت زیادہ اہم ہے. اسی کے ساتھ سمیرہ بخاری کو دیجیے گا اجازت. اپنا رکھیے خیال، پھر ملاقات ہوگی. اللہ